بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی نعم التي ولا تعد۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس پروردگار کی نعمتیں جو ہم بنی نوع انسان پر ہے اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں جس کی حد بندی ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ وہی کارساز ہے، تن تنہا اس سارے جہان کا مالک ہے اور اس کا کوئی شریک و ساتھی نہیں۔ اور جس رب ذوالجلال نے اپنے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرہوں میں پھونک لگانے والی شر سے، بیماری سے پناہ دینے کا سبب بتلایا، اور وہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق کی شکل میں، وہی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ ساتھ ہی ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور دنیا میں سب سے خیر البشر تھے۔ اللہم صلی وسلم علیہ، اے اللہ تو ان پر اور ان کے تمام اصحاب پر اور جن لوگوں نے بھی یا جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر تابعداری کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ان تمام پر درود و سلام ہو۔ مسلمانوں، سب سے پہلے میں خود اپنے نفس کی اور آپ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس رب ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ لوگوں جب تم کسی کو کوئی گفتگو کرو، بات کرو یا کسی چیز کی توجیہ کرو یا کوئی مسئلہ پیش آیا اور انہیں کوئی بتلاؤ تو صحیح بات کرو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جب لوگوں کا سامنا ہو تو تم انہیں صحیح بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تمہاری یہ حالت رہے گی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ صحیح گفتگو کرو گے، وہ گفتگو جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع ایک دوسرے کے ساتھ تعامل میں سکھلایا ہے، وہ تعامل اور وہ طریقے سے جس طریقے سے انسان آپ کے ضرر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کو کسی خوبی، کسی کوالٹی یا کسی حسن و جمال کا پیکر دیکھتے ہیں تو آپ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت بھیجتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کرنے والوں کے سلسلے میں قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صحیح معنوں میں کرتا ہے وہی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ مسلمانوں، ہمارے اس زمانے میں، اس دور میں طب یعنی ڈاکٹری کا جو لائن ہے وہ سب سے زیادہ ترقی کر چکا ہے، یہاں تک کہ علم طب کے لوگ بیماریوں کے علاج میں جسم کے ہر پارٹ کو، ہر ٹکڑے کو آپریشن کرنے کا ایک عجیب و غریب مشین تیار کر رکھا ہے، یہاں تک کہ سر، سینہ، کلیجہ اور دل، گردے، ہر چیز کی ہر بیماریوں کو چاک کر کے اس کا آپریشن کر کے اس کو پھر سل دیتا ہے، یعنی اپنی کامیابی کی ثریا پر وہ پہنچ چکا ہے۔ مگر ان کے باوجود آج ہمیں اپنے اس زمانے میں کچھ ایسی بیماریاں بھی نظر آتی ہیں جس بیماریوں کا علاج ان ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، اور ایسی صورت میں ہمیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کتاب و سنت میں ان بیماریوں کے سلسلے میں جو کمر توڑ دینے والی بیماری یا ایمان کو خراب کر دینے والی بیماری یا عقیدے کو برباد کر دینے والی بیماری ہے، اس سلسلے میں ہمارے قرآن و حدیث کے میں کون کون سے اسباب ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور ان لاحق ہونے والی بیماریوں کا علاج کیا ہے، انہیں ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کا علاج کے ساتھ ساتھ ان کے بیماری کے ساتھ اور اسباب کے ساتھ ساتھ ان کے علاج کے بارے میں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ سچ فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، رواہ البخاری۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس روئے زمین پر جو بھی بیماری اتاری ہے لیکن اس بیماری کے ساتھ شفا بھی اتاری ہے، یعنی ہر بیماری کی شفا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج جو کچھ بھی انسانوں کے ساتھ پریشانیاں لاحق ہیں بیماریوں میں سے، اس سے یہ یقین تو آ جاتا ہے کہ یقیناً
ایک بیماری ایسی ہے جو نظر بد کی وجہ سے لگتی ہے یا آپس میں ایک دوسرے کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے، اور بالخصوص وہ نظر بد جو حسد کی نگاہ سے دیکھی جائے تو حسد کی آگ کے لپیٹ کی طرح پکڑ لیتی ہے۔ حسد وہ بیماری ہے جو انسان نہ اپنے بھائی اور اپنے باپ اور نہ اپنے ماں کسی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ حسد وہ بیماری ہے جو اپنوں کو قتل کرا دیتا ہے۔ حسد وہ بیماری ہے جو اپنوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ حسد وہ بیماری ہے جو پڑوسی تو پڑوسی، غیر تو غیر، اپنے بھائی کا بھی خون کر دیتا ہے، اور اس کی ہزاروں مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ معزز سامعین کرام، انہی حسد کی آگ کی لپٹ سے بچنے کے لیے ہماری شریعت نے بہت سارے نسخے بتائے ہیں۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان کے بیٹے کے واقعے میں آپ غور کریں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالنے کے بعد اور قید خانے سے آزادی کے بعد مصر کے تاج پہنتے ہیں اور تخت شاہی پر وہ جب بادشاہ بنائے جاتے ہیں، اس وقت ضرورت آ پڑتی ہے لوگوں کو کہ اپنی بھوکمری کو مٹانے کے لیے اس عزیز مصر کے یہاں کا سفر کیا جائے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی وہاں جاتے ہیں، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ان کے تمام بیٹوں کو بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقہ، کہ بیٹے ایک دروازے سے داخل مت ہونا، داخل ہونا تو الگ الگ دروازے سے اور ایک ایک کر کے داخل ہونا۔ کہیں تمہیں یہ 10-11 لوگوں پر مشتمل ایک ٹولی کو دیکھ کر کے یہ وہ خیال نہ کرنے لگے کہ ایک مرد کے اتنے سارے ہٹے کٹے اور خوبصورت اور وسیم الخلق نوجوان ہیں تو کہیں ان کی نظر تم پر نہ لگ جائے۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن کریم ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ حسد اور نظر بد حق ہے، اور اس سے بچنے کے نسخے انسانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید سے اور احادیث صحیحہ سے یہ بات صحیح ہے کہ یہ حسد اور نظر بد بالکل صحیح ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقت العین، کہ نظر بد لگنا یہ ایک دم حق ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ جب ان سے طلب کیا جائے کہ وہ غسل کرے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جسے امام البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، کہ ہماری امت میں سب سے زیادہ وفات لوگوں کی ہوگی اللہ کی قضاء و قدر کے بعد وہ نظر بد سے ہوگی۔ یعنی نظر بد اتنی بری بیماری ہے کہ انسان کو موت کے دہانے تک پہنچا سکتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھتے ہیں کہ اسی اعتقاد کے سلسلے میں کہ آیا نظر بد حق ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف طرح کے اقوال اور افکار ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کو باطل قرار دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ایک وہم پرستی ہے، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل حق اور صحیح ہے، اور ایک توازن کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن انہی میں ان کے علاج کرنے والے لوگ یہ بدبختی اور عقیدے کی فساد کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ اس میں سے جو لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ یقیناً عین یعنی نظر بد حق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اسباب کو قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا ہے، یعنی شرعی طور پر جھاڑ پھونک، ان اسباب کو اپناتے ہوئے اور ان اسباب کو ایک استمدادی راستہ، ایک مدد یا ایک سبب کا کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو اپناتے ہیں اور اس سے پھونک کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دوسری گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو یہ یقین کرتے ہیں کہ حسد بالکل یقینی ہے، نظر بد لگنا یقینی ہے، لیکن وہ صرف اور صرف ان اسباب پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، خواہ وہ قرآن مجید کی ہی آیت کیوں نہ ہو، لیکن اس پر بھی بالکل طور پر بھروسہ کر دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو کاٹ لینا، یہ شرک ہے۔ معزز سامعین کرام، تیسرے گروپ کے لوگ ایسے ہیں جو حسد یا نظر بد کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پرستی ہے، اور اس کو کسی بھی طریقے کا درجہ نہیں دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل، کہ تمہیں جو بھی مصیبت اس روئے زمین پر پہنچتی ہے وہ
قیامت وہ اللہ کی یہاں کتاب مبین میں لکھی جا چکی ہے۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اور جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورے طور پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کو پہنچنے والا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ نظر بند بالکل واجب ہے، اور جو شخص بھی ہم لوگوں میں سے ابتلا کیا جائے، آزمائے جائے اس بیماری سے، انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اپنے نفس میں اور اپنے بھائیوں سے۔ اور یہ ایک ایسی صفت ہے جس کی کوئی معقول عذر نہیں آتی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہوئے نظر بد لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فقد احتملوا بہتان و اثما مبینا، کہ وہ لوگ جو مومنوں کو، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے اوپر تہمت تراشی کرتے ہیں، وہ لوگ بہت ہی برے گناہ میں پھنس رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں یہ شریعت ہے، اسلام میں یہ قانون ہے، اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ نہ خود کسی کوئی ضرر قبول کرو، کوئی نقصان قبول کرو، اور نہیں تم سبب بنو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا حدیث پاک کا ہمارے پوری کائنات کی انسانیت کے لیے کافی ہے، چاہے وہ اس موضوع میں ہو یا دنیا کے کسی بھی موضوع میں یا دنیا کے کسی بھی پہلو سے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام نے یہ سکھایا ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ آپ نہ کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ دوسرا آپ کو کسی طرح کا تکلیف پہنچائے، نہ آپ خود سبب بنے اپنے نفس کو تکلیف پہنچانے کا، اور آپ اس طریقے سے سبب بن سکتے ہیں اپنے تکلیف پہنچانے کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بجائے، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو تکلیف دے دائیں، کہ آپ افراد و تفرید کے شکار ہو جائیں، آپ زیادہ یقین کرنے کے بجائے کم یقین کریں، یا کم یقین کرنے کے بجائے زیادہ یقین کریں کہ نظر بد صحیح ہے یا نہیں، یا اسی طریقے سے دوسرے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے رشتہ کاٹ کر آپ ان اسباب پر جو علاج یا دوا یا انجیکشن یا اسی طریقے سے رقیہ یا جھاڑ پھونک ہے، آپ سمجھیں کہ فلاں شخص کے اندر شفا ہے اور اس کے پھونکنے کی وجہ سے یہ بیماری حل ہوتی ہے۔ معزز سامعین، ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں گر سکتا، نہیں ہل سکتا ہے، ولا ضرار۔ اور آپ کسی کو جب دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعائیں مانگتے ہوئے دیکھیں، آپ کسی کو نقصان کا سبب نہ بنیں۔ اور اس سلسلے میں سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ جسے نظر بد لگے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، اور جو کچھ بھی آپ کو اچھی لگے تو آپ ماشاء اللہ تبارک اللہ کہیں۔ اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدكم من نفسه او ماله او من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبرکہ، کہ آپ میں سے کوئی کسی کو آپ کا اپنا ہی مال، آپ کی اپنی ہی جان، یا آپ کی اپنی ہی اولاد، یا آپ کے بھائی کی یا آپ کے پڑوسی کی کوئی چیز، مال و دولت یا آل و اولاد کوئی خوبصورت لگے، اچھی لگے، بھلی لگے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ برکت کی دعا دیتے ہوئے ان کو دیکھیں، ان پر نظر ڈالیں۔ اور مومن نفس یعنی جو سب سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا نفس ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جدا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا اور دعا سے غافل نہیں ہوتا۔ اور کیا ہی خوب کہا اللہ تعالیٰ نے اذ دخلت ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اے معزز سامعین کرام، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر پر یقین رکھیں، اور جو تعوذات، جو پناہ مانگنے کے اسباب قرآن مجید کے اندر ہمیں دیے ہیں، ان سے ہم پناہ مانگیں۔ معزز سامعین کرام، ایک بار کا واقعہ ہے، آپ کو اس بات کے ثابت کرنے کے سلسلے میں یقیناً نظر بد سچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے، ان میں اور جب یہ لوگ جحفہ کے نزدیک شعب خرار کے قریب پہنچے، وہاں پر سہل بن حنیف نے غسل کرنے کا ارادہ کیا اور غسل کرنے لگے۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سفید جسم والے تھے۔ عامر بن ربیعہ کی نظر ان پر پڑتی ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہتے ہیں ما رأیت کالیوم ولا جلد مخبأۃ، کہ میں نے آج کے دن کی طرح اس سے خوبصورت چھپے
جسم والا چھپے چمڑے والے جسم کو نہیں دیکھا، یعنی اس کا جسم اتنا خوبصورت ہے گویا کہ کبھی بھی سورج کی نظر اس پر نہیں پڑی ہو۔ یہ کہنا تھا کہ سہل وہ گر پڑتے ہیں زمین کے اندر، لوٹنے لگتے ہیں۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم میں سے کسی نے کچھ کہا ہے ان کے بارے میں؟ تو لوگوں نے کہا کہ عامر بن ربیعہ نے ان کو دیکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیعہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں هل تتهمون فيه من احد، کیا تم میں سے کسی نے اس کو کسی بات کا اتہام لگایا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن ربیعہ پر غصہ ہوئے اور کہا علام یقتل احدکم اخاه، کس وجہ سے اپنے بھائی کو کوئی قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے؟ حلا اذا رأیت ما یعجبک برک، یہ کیوں نہیں ہوتا جب تم کوئی چیز دیکھو اور تمہیں اچھی لگے کہ تم انہیں برکت کی دعا دو اور کہے ہوتے اے کاش ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ تم کہے ہوتے۔ یعنی جو بھی نعمت، جو بھی خوبصورتی اور جو بھی بھلائی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، ماشاء اللہ یعنی اللہ نے چاہا تو یہ چیز ہے، اور تبارک اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے۔ یہ کہنا اس بات کا یقین ہے آنکھ لگانے والے پر اور جس پر آنکھ لگتی ہے ان دونوں کے لیے اللہ کے نعمت کے گن گانے کی۔ یا ہمارے لیے ایک عظیم درس ملتا ہے معزز سامعین کرام کہ جو بھی لوگ نظر بد وغیرہ کی وجہ سے ایسے کاہنوں اور عرافوں کے پاس یا جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاء اللہ تبارک اللہ سکھایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے وہ خوبی آئی ہے اور اللہ ہی تعالیٰ کا گن گانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جب کسی کے اندر شفا کی طاقت دیکھیں تو ان کا گن گانے لگیں۔ معزز سامعین کرام، اور پھر اس کے بعد عامر بن ربیعہ کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ ان کے دونوں ہاتھ اور چہرے اور کہنوں اور دونوں گھٹنوں کو اور پاؤں کے کنارے کو دھل کر کے یہاں تک کہ شرمگاہ کو بھی دھلا کر ایک پیالے میں ان کے اوپر پانی ڈالا، پھر وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور یہی طریقہ ہے نظر بد سے شفا پانے کا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں جسے میں ابھی ذکر کروں گا، لیکن یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ دیکھیں ایک پل میں ایک شخص جو صحیح سالم تندرست تھا وہ فوراً بیمار ہو جاتا ہے، یعنی نظر بد بالکل حق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھلایا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے اور کوئی بھی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ بھی مشروع ہے ہمارے لیے، جیسا کہ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے میں دیکھا کہ انسان اپنے عقل کا بھی خیال کرے اور جس وجہ سے نظر لگ سکتی ہے ان اسباب کو روکنے کے ذریعے وہ بنائیں۔ اسی طریقے سے معزز سامعین کرام، ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ پہلا علاج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے وہ یہ کہ آپ شیطان رجیم سے استعاذہ یعنی پناہ مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبح و شام، اور صبح و شام کے اذکار میں سے آپ کو ساری چیزیں معلوم ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے کہ سورہ فلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس، اسی طریقے سے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کریں صبح و شام اور اسے پڑھ لیا کریں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اسی طریقے سے معزز سامعین کرام، دوسرا علاج یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو نظر لگا دے تو اس کو غسل کرنے کا حکم دیں، یا کم سے کم ہاتھ، پاؤں، چہرے اور گھٹنے کو دھلا کر اور اس کے پیٹھ کے پیچھے سے پانی ڈالیں، انشاءاللہ وہ شفا پائے گا۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ شرعی طریقے سے ان کا جھاڑ پھونک کیا جائے، یعنی جو دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں ان دعا کے ذریعے سے کریں۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا، کہ میں تمہیں جھاڑتا ہوں یا میں پھونکتا ہوں اللہ کے نام سے ہر اس بیماری سے، ہر اس تکلیف سے جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے، ہر اس نفس سے اور ہر اس نظر بد سے جو حسد کرنے والی بیماری کی، جو حسد کرنے والی نگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے۔ بسم اللہ ارقیکا، اور پھر آخر میں یہ کہے کہ میں اللہ کے نام سے تمہیں پھونکتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے دوسری دعا اللہ کے رسول نے سکھلایا اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا۔ معزز سامعین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس معاملے میں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ بدفعلی اور بدشگونی بھی لیا کریں۔ بہت سارے لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بدشگونی کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر آپ فوراً اپنے اندر غلط خیال کریں یا یہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے ہی ہمیں کچھ نفع نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ یہ سب کچھ نہ سوچتے ہوئے جو علاج بتایا ہے اس علاج کی طرف اپنا قدم بڑھائیں اور اپنے عقیدے کو
صالح رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جن سے توکل ختم ہو جائے لیکن وہ مومن ہو۔ اگر اللہ پر بھروسہ آپ کا ختم ہو گیا آپ مومن باقی نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ہمیں بچنا چاہیے تعویذ اور اسی طریقے سے گلے اور ہاتھوں میں لٹکانے والی جو بھی تعویذ گنڈے یا اسی طریقے سے جو بھی رسوم ہیں، میرے مسلمان بھائیوں اسلام نے اس سے روکا ہے، اسے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو شخص بھی کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کی طرف وہ بھروسہ کرا دیا جاتا ہے، یعنی اس کا اعتماد اسی پر ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ اور کہا ان الرقیہ والتمائم والطولۃ شرک، کہ جھاڑ پھونک کرنا یعنی غیر شرعی طریقے سے، اور تمائم یعنی گلے میں پٹے میں کچھ لگانا، اور اسی طریقے سے تعویذ گنڈا کرنا، یہ سب کے سب شرک ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے کسی جادوگر یا دجال یا عراف کے نزدیک جانا بھی شرک ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا وکاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر، جو شخص بھی کسی کاہن کسی عراف کے پاس آئے اور وہ جو کچھ کہتا ہے اس کی تصدیق کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے شرک کیا اس کے ساتھ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا نفع و نقصان مانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علاج بتایا ہے ان علاج کے ساتھ اپنی شفا کا طلب کرے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، فَاحْتَسِبُوا مَا يُقَدِّرُ اللَّهُ وَيَكْتُبُهُ، ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ نے اسے لکھ رکھا ہے۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، وہ بہت ہی بڑا غفور رحیم ہے، انہی کا شکر گزاری ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے لیے اپنے بھائیوں کے لیے مصیبتوں میں عافیت طلب کریں۔ معزز سامعین کرام، مخلص بندہ ہو کر اور اپنے دین کے لیے مخلص ہو کر کے زندگی گزاریں، نہ کہ دین اپنائے ہوئے ہیں اسلام کا لیکن کرتوت ہے ہمارے کافروں جیسا۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے جسم اور ہمارے دلوں کے لیے باغباں کر دے، اس قرآن کریم کو ہمارے دلوں میں آباد کر دے، ہمارے سینے کے اندر اس قرآن کریم کو نور سے بھر دے، اور ہمارے غموں اور تکلیفوں اور مصیبتوں کو اس سے دور کرنے کا سبب بنا دے، اور اے اللہ ہمارے غموں کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے دور کر۔ اللہم اشرح صدورنا بالایمان وعمرها بالاحسان، اے اللہ ہمارے سینوں کو ایمان سے معمور کر دے اور احسان کے ذریعہ ہمیں بھر دے، اور ہمارے دل کے اندر کسی بھائی کے لیے کوئی غلا شکوہ، کوئی حسد اور کینے کی چیز باقی نہ رکھ۔ یا رحمان الرحیم، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کہ ہمارے کان ہماری نگاہوں کو تو اطاعت والا نگاہ اور کان بنا دے، اور ہمارے جسم کو اپنے دین پر چلانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تو اپنے سپرد کر، یعنی تیرے اوپر بھروسہ کرنے والا بندہ بنا۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔